صرف اس کے کہ تمہارے ابا نے تمہارا ختنہ کیا اور تمہارا نام رکھ دیا کہ تم عبداللہ، عبد الرحمن یا عمر، ابو بکر، یہ تمہارا نام رکھ دیا۔ میرے ابا نے میرا ختنہ نہیں کیا اور میرا نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھنے کے بجائے ایشور اور کوئی دنیش اور فلاں رکھ دیا۔ یہ ایک اس فرق کی وجہ سے تم کہتے ہو تم جنتی اور ہم جہنمی۔ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں، 4 علامات منافق کی بیان فرمائی ہیں، اور آپ نے نہ صرف 4 علامات بیان فرمائی بلکہ آگے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ 4 کی 4 نشانیاں پائی جائیں، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ زکوٰۃ دے، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ صبح سے لے کر رات تک مسجد میں بیٹھا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر وہ منافق شمار ہوگا۔ وہ صفات کے اعتبار سے ایک پکا منافق آدمی ہے، چاہے وہ دن بھر میں 1000 بار درود پڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شخص اللہ کے یہاں منافق شمار ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میں یہ 4 چیزیں جمع نہ ہوں، مثلا 2 عادات کا مرتکب ہے، 2 صفات اس میں پائی جاتی ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ 50% منافق ہے۔ اس کا 50% حصہ ایمان کا ختم ہو چکا، 50% حصہ باقی ہے، اور جو حصہ ایمان کا ختم ہوا ہے وہ نفاق میں بدل گیا۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر منافق کا مطلب وہ منافق نہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ منافق در حقیقت وہ ہوتے تھے جو دل میں کفر چھپاتے تھے، زبان پہ کلمہ ہوتا تھا۔ یہ وہ منافق تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے نہیں تھے، آپ کی نبوت کے قائل نہیں تھے، لیکن زبان سے سامنے نبوت کا اظہار کرتے اور دل میں یہ منافقت ہوتی تھی کہ ہم نبی کو مانیں گے نہیں، زبان پہ کچھ تھا، دل میں کچھ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی، آپ کے پاس منافقین کی جماعت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو منافق کا ایک طبقہ اور ایک قسم وہ تھی جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، زبان پر ایمان تھا۔ موجودہ زمانے کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا ہے، اس منافق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری صفات غیر مسلموں کی ہیں، تو یہ مسلمان کس بات کے لیے ہے؟ مطلب یہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اس کے دل میں آدھا ایمان ہے اور آدھا کفر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حرکتیں تو ساری منافقین کی کرتا ہے، حرکتیں تو اس کی ساری کافروں والی ہیں، تو اسلام اس کا کہاں ہے؟ میں عجیب بات عرض کروں کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک آدمی کا نام تو مسلمانوں والا ہوتا ہے، نماز وہ بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک ہندو بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا، جھوٹ یہ بھی بولتا ہے، ایک ہندو بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم اللہ کی یہ بھی کھاتا ہے، ایک ہندو بھی جھوٹی قسم اللہ کی کھاتا ہے، گناہ کا ارتکاب، معاصی اور فحاشی کا ارتکاب یہ بھی کرتا ہے، ایک ہندو بھی کرتا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ نام اس کا مسلمانوں والا، اس کا نام ہندوؤں والا، اور ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان مر کر جنت چلا جائے، وہ ہندو مر کر جہنم چلا جائے۔ فرق کیا ہے؟ ابھی گزشتہ کچھ دن قبل ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے خود یہ عرض کیا، کہا میرے ساتھ ایک ہندو کام کرتا تھا، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ بولا تم مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان روزہ نہیں رکھتے، کتنے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، کتنے مسلمان دھوکہ دیتے ہیں، کتنے مسلمان شراب پیتے ہیں، جب تم اور ہم ایک جیسے ہیں تو پھر تم کیوں جنت جاؤ گے اور ہم جہنم کیوں جائیں گے؟ پھر تم بھی جہنم جاؤ، ہم بھی جہنم جائیں گے، تم جنت جاؤ گے اور ہم جہنم جائیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف اس لیے کہ تم نے ختنہ کرا لیا اور ہم نے ختنہ نہیں کرایا؟ اگر یہ ایک بات ہے تو کل سے میں بھی اپنا ختنہ کروا لیتا ہوں، مجھے بھی جنت لے جاؤ اپنے ساتھ، بقیہ فرق تو نہیں رہا نا۔
نماز میں تم بھی نہیں آتے، مسجد تم بھی نہیں جاتے، میں بھی مسجد نہیں جاتا، جھوٹ تم بھی بولتے ہو، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، اپنے نبی کی تعلیمات تمہیں نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، کیا فرق ہو گیا؟ صرف اس کے کہ تمہارے ابا نے تمہارا ختنہ کیا اور تمہارا نام رکھ دیا کہ تم عبداللہ، عبد الرحمن یا عمر، ابو بکر، یہ تمہارا نام رکھ دیا۔ میرے ابا نے میرا ختنہ نہیں کیا اور میرا نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھنے کے بجائے ایشور اور کوئی دنیش اور فلاں رکھ دیا۔ یہ ایک اس فرق کی وجہ سے تم کہتے ہو تم جنتی اور ہم جہنمی۔ تو یہاں منافق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، منافق کا مطلب یہ کہ اس کی ساری عادتیں منافق والی ہیں، ساری عادتیں جہنمیوں والی ہیں، اور اس کے اندر جتنی صفات پائی جائیں اتنے فیصد اس کو منافق کا ٹائٹل دیتے جاؤ، اتنے فیصد اس پہ لقب لگاتے جاؤ۔ تو 3 صفات کے بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے دے، آخری بات وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے اس کی لڑائی ہو جائے خوب گالیاں دے گا۔ لڑائی ہو جائے کسی کے ساتھ تو لڑے گا نہیں، گالیاں دے گا، اس کے منہ سے گندی گالیاں نکلیں گی، بکواس کرے گا،